دلم میگیره بدون روزه هم برای تو ای مولا دلم تو مذہب اہل بیت یعنی جو اہل بیت کا راستہ ہے، اہل بیت کے راستے میں یہ ہے ہی نہیں کہ کسی کی توہین کی جائے، کسی کی دل پر آزاری کی جائے، کسی کی تحقیر کی جائے. اپنی حقیقتیں بیان کرتے چلے جاؤ، لوگ حقیقتوں سے قریب ہوتے چلے جائیں، اور قریب ہوئے ہیں. ایک زمانے میں اسی لکھنؤ سے اہل بیت علیہ السلام کے دفاع کرنے کے لیے سب سے بڑی کتاب لکھی گئی شیعت کی. لیکن جب اس کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، شاید آپ نے نام سنا بھی، یہ کتاب یہاں ہندوستان میں چھپتی بھی نہیں. ابغاۃ الانوار، جس کی عظمت کو آج حوزہ علمیہ قم اور حوزہ علمیہ نجف جانتا ہے، البتہ سالوں سال سے جان رہا ہے. ہندوستان کے شاید بہت سارے شیعہ جانتے بھی نہیں، یہ نام بھی نہیں جانتے ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور اہل بیت کو پہچانوانے کی سب سے پہلی بڑی کتاب، البتہ بعد میں اور بھی بڑی کتابیں لکھی گئیں، لیکن سب سے پہلی بڑی کتاب جو لکھی گئی اسی لکھنؤ کی سرزمین سے لکھی گئی. لیکن یہ کتاب اس لیے لکھی گئی تھی اور ایسے انداز سے لکھی گئی تھی تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگ اہل بیت سے قریب ہوں. لیکن جب ہم نے انداز بدل لیا، کتابوں کے ذریعے سے، ممبروں کے ذریعے سے ایسے بیانات دینا شروع کیے کہ اہل بیت سے لوگوں کو دور کرنا شروع کر دیا، تو یہاں سے مشکلات ایجاد ہونا شروع. لہذا یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ دل سے دعا ہے واقعاً کی ایسے عظیم علماء جو ہمارے گزرے ہیں ان کو ایسے وارث بھی ملے انشاءاللہ تعالی، جو اگر ان وراثت کو لے کر چلیں، اپنا مذہب نہیں بنائیں، اپنے طریقے نہیں بنائیں، اپنا انداز نہیں بنائیں، نفرت انگیز انداز نہیں بنائیں، بلکہ وہ محبت سے بھرا ہوا انداز اپنائیں جو اہل بیت کا انداز تھا. تو یہ کر کے دکھایا گیا، اس کے نتیجے ہمارے سامنے. جیسا انداز اپنایا جائے گا ویسے ہی نتیجے سامنے آئیں گے، جو بھی انداز ہوگا. 2 سال پہلے میں یہاں پر آپ کی خدمت میں موجود تھا، اور یہاں سے 11 محرم کو چنئی جانا ہوا، چونکہ وہاں پر پروگرام ہوتا ہے، ایک بڑا پروگرام اس سال تھا، تاریخ کبھی کبھی آگے پیچھے ہوتی ہے. وہاں پر عرض کیا، وہاں پر ایک ہمارے لکھنؤ کے بھی بہت بڑے ذاکر موجود تھے، خدا ان پر رحمت نازل فرمائے، جو اب نہیں رہے. وہاں پہ عرض کیا. کیوں عرض کیا؟ اس لیے کہ جو دیکھا تھا وہ عرض کیا. اس قدر مجھے تو اس قدر تک، شاید آپ کو عادت ہو چکی ہے، شاید آپ کو وہ تکلیف نہ ہوئی، لیکن مجھے اس قدر تکلیف ہوئی تھی کیونکہ میرا پہلا یا دوسرا محرم تھا یہاں کے لیے، اس لکھنؤ کے لیے. پہلے یہاں پر لکھنؤ میں پڑھتے رہے چند سال، لیکن محرم کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. لیکن جو منظر ہم نے یہاں پر دیکھا تھا وہ اس سے اس قدر تکلیف ہوئی تھی کہ راستے میں اتفاق سے ایئرپورٹ پہ بھی ایک صاحب ملے، اور بھی لکھنؤ ایئرپورٹ پر، دلی ایئرپورٹ پہ ملے، ان سے بھی یہ بات میں بیان کرتا کہ میں کیا دیکھ کے آیا ہوں. اور وہاں چنئی پہنچنے کے بعد اسی 11 محرم کو وہاں پر حسین ڈے پروگرام تھا، وہاں پہ عرض کیا گیا. وہ یہ تھا کہ پتہ ہے کہ ہم لکھنؤ جو مرکز ہے، اس لکھنؤ میں مرکزی مقام پر اسی ایک بریگیڈ کے پاس میں نے دیکھا کہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور گلیوں سے لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے. ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں ہے؟ کہا کہ تاکہ دوسرے لوگ نہیں آئیں، جلوس لے کے جانے والے جلوس لے کر جائیں. پھر اصل میں جلوس کا مقصد کیا رہ جاتا ہے جب جلوس کو دوسرے لوگ دیکھنے کے لیے نہ آئیں؟ جلوس دوسروں کے لیے ہوتا ہے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. بعض لوگوں نے بہانے یہ بتائے، اور وہ بہانے صحیح تھے، کہ یہ انتظامیہ نے، پولیس نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تاکہ کوئی شرارت نہ کر دے، کوئی پتھر نہ مار دے، کہ ہنگامہ نہ ہو جائے، فتنہ نہ ہو جائے. وہ پولیس اپنے اعتبار سے جو کام کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے، کیونکہ شاید اس نے ایسا تجربہ کیا ہے. لیکن میرا سوال وہاں پر یہ تھا کہ ایسا ہوا ہی کیوں؟ ایسا ماحول ہی بنایا کیوں گیا کہ اس بات کا خطرہ محسوس ہو کہ جلوس پر کوئی پتھر مارے؟ یہ طریقے کہاں سے آئے؟ یہ تو اہل بیت کا طریقہ نہیں تھا، یہ تو ہمارے بزرگ علماء کا طریقہ نہیں تھا، یہ تو ابغاۃ الانوار جیسی کتاب لکھنے والوں کا طریقہ نہیں تھا. یہ ماحول کہاں سے بنا لکھنؤ کا کہ اس مرکزی شہر میں اس بات کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے مومنین کو یا پولیس کو کہ کہیں سے کوئی شرارت نہ ہو جائے، جبکہ عام مسلمان اسی لکھنؤ میں مجھے بتایا اور دیکھا بھی، اسی دن جا کر میں نے تھوڑا دور جا کر یہاں لکھنؤ سے اس ایریا سے نکل کر دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں اہل سنت جلوس میں نکلے ہوئے ہیں،
بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تعداد صرف ہزاروں نہیں بلکہ بیسیوں اور 50 ہزار کی تعداد ہے جو مسلسل حسین ابن علی کی یاد میں نکلنا ہے. تھوڑا انداز بدلا ہو, اگر انداز بدلا ہے تو بتانے کی ضرورت ہے, یعنی حسین ابن علی کے لیے نکلا ہے کوئی. دلم میگیره بدون روزه هم برای تو ای مولا, دلم میگیره میاد از همه جا صدای تو ای مولا, دلم میگیره دلم کرده چقدر هوای تو ای مولا, کاش خاک پای جون تو غلام سیاهت می شدم, کاش خاک پای جون تو غلام سیاهت می شدم, مثل زهیر تا آخرش مست نگاهت می شدم, تو لشکر تو مثل هور فدای راه